درود شریف پڑھیں آپ ایک بار سب لوگ. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم معزز مہمان اور میرے پیارے بھائی میرے دوست حضرت قاری شاہد صاحب، تو بہت خوشی کا موقع ہے. دو خوشی ایک بار ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قاری صاحب کو توفیق بخشی کہ یہاں اس سرسا بھر زمین پر ایک چمن دین کا اور علم کا آباد کر دیا. دوستو، یہ میرے سامنے تھوڑی سی جگہ لے کر بیٹھے ہیں. آج یہ چمن گلزار اور کامیاب دکھائی دے رہا ہے. اس میں مختلف قسم کے پھول دکھائی دے رہے ہیں. بچوں کو دیکھ کر یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اور قرآن کی جو تعلیم قاری صاحب دے رہے ہیں وہ تو اپنا ایک مخصوص انداز ہے ان کا، اور بہترین سے بہترین طریقے پر بچوں نے قرآن کو سنایا. دوستو، اس وقت کتنی باتیں مجھے بہت سی باتیں آپ کرنی تھی، لیکن مجھے پہلے سے کچھ لکھا نہیں. میری میٹنگ کا وقت ہے، مجھے اس میں جانا ہے. وہ لوگ بیٹھے ہیں. مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بچے اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بچہ جب اللہ کہتا ہے اس کی حیثیت میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر جب تک ایک ایسا آدمی جو اللہ کا مطلب اور مفہوم بھی نہ جانتا ہو کہ اس کے میننگ کیا ہے، اللہ ہوتا کیا ہے، یہ اللہ ہے کیا چیز، اس کی بھی معلومات اس کو نہ ہو، اور وہ اللہ اللہ رہتا ہے، وہ اللہ اللہ کہتا ہے، جب تک ایک ایسا آدمی بھی اس زمین پر رہے گا تب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں کو اور اس میں اڑنے والے پیڑ پودوں کو پھولوں کو سب کو آباد رکھے گا. اور جب یہ بھی آدمی اٹھا کے جائے گا تو اس زمین کو اللہ توڑ پھوڑ دے گی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اللہ اللہ کرنا ایک عمل ہے اور اللہ اللہ سکھانا ایک عمل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا، میں زندگی بھر سب غلام ہو گیا. مجھے وہ چاہے جہاں لے جا کر بیٹھی. دوسری بات مجھے یاد کرنی تھی، لمبی بات نہیں ہے بلکہ میں آپ کے علم میں لانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آزادی کی تحریک جو 72ویں سالگرہ ہے اس وقت، یہ ہمارے مظفر نگر سے ہی شروع ہوئی ہے. سب سے پہلے جو اسٹارٹ ہوا ہے اس کا کام آزادی کی تحریک کا، یہ مظفر نگر ضلع سے شروع ہوا ہے. اور مسلمانوں نے تنہا 100 سال آزادی کی اس لڑائی کو لڑا ہے. اور 6 لاکھ ایک موٹے اندازے کے مطابق 6 لاکھ مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں. اور 70,000 علماء شہید ہوئے ہیں اس آزادی کی لڑائی. 70,000 علماء شہید ہوئے ہیں. دوستو، آپ بالکل شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں جس لہر پر پیدا فرمایا گیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، یہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کو اپنے وطن سے محبت نہ ہو. اس کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا. ایمان کے 46 جز ہیں، اس میں سے ایک وطن کی محبت بھی ہے. تو یہ کس کے حصے میں آپ بات جائے گی؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں اس ملک کے اندر اس ملک کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کئی مرتبہ احادیث میں مذکور ہے. اس وطن کی خصوصیت ہے اور دنیا کی ابتدا اسی ملک سے ہوئی ہے. آبادی کی ابتدا عالم اسلام کی اولاد اسی ملک سے ہوئی ہے. یہ ملک ہمارے لیے بہت بڑی عظمت کا معاملہ ہے، بڑے قدر کا معاملہ ہے، بڑے فخر کا معاملہ ہے. جتنا تو کسی اور کا ہے اس سے زیادہ ہمارا ہے. ہمارے بڑوں نے جتنی قربانی کی ہے بحیثیت قوم کسی دنیا میں کسی ملک میں اور کسی جگہ پہ اس ملک میں بھی اتنی قربانی کسی کی نہیں دی گئی. یہاں حیرت انگیز واقعات گزرے ہیں. ایک واقعہ سنا کر بس بات بند کرتا ہوں، لیکن انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ گوشت کے جلنے کی بو آئی. میں باہر نکلا، ایک طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا اور صاف بو آ رہی تھی. میں اسی طرف بڑھا، جا کر دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کو جانور کی کھال میں سی کر اس کو آگ میں ڈالا ہوا ہے، وہ جل رہا ہے. 13 آدمی اور کھڑے ہوئے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ بالکل نہیں ہو سکتے، تم ظالم ہو، تم نے اس ملک کو ہمارا نقصان پہنچایا ہے، اس ملک میں ذلتوں کی ہوائیں چلا دی، اس ملک کو ذلت کی بگاڑ اتار دیا. کہا بالکل ہم تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے.
यही काम मेरे सामने फिर दूसरे आदमी को इसी तरह जानवर की खाल में लाके लगा कर फेंक दिया गया, और ये इसी तरह से 14 आदमी मेरे सामने मेरी आंखों के सामने एक के बाद शहीद हो गए। दोस्तों, हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर था पुलिस को, उसकी लंबी डायरियों को, नंबर प्रोटेक्टर को बगैर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किए हुए उसे छुरी चढ़ा दो, कोई फिक्र की बात नहीं है। जितनी बार चांदनी चौक के सारे पेड़ों पर और चांदनी चौक पर जाने वाले रास्तों पर किसी न किसी आलिम की, किसी न किसी मुसलमान की लाश लटकी हुई होती थी। ये आपके बड़ों में कुर्बानी है, आपके बड़ों में कुर्बानी की है, और संचित न हो, बल्कि इसको याद रखें और इसको समझने की कोशिश करें कि हमारा इसमें क्या हिस्सा है, हमारा क्या योगदान है इसमें, हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। आज हमारे बच्चों को, हमारे बहुत से लोगों को इन सारी बातों का इल्म नहीं है। जब बातें आती हैं तो उसमें यह होता है कि साहब इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब उनके सामने बात नहीं आती तो बच्चे हमारे शर्मिंदा होते हैं और अपने आप में सोचते हैं कि शायद हमारे बड़ों ने ऐसा ही किया हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज ये प्रोग्राम किया है घर साहब ने, बहुत पुराना था, मुस्तैद है। हमारे बच्चों को सारी बातें समझने को, सीखने को मिल रही है। हमारे साथ जो भी मेहमान है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बातें होंगी। मैं तो आज से थोड़ी सी बात के बाद माफी चाहूँगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुझे भी कुछ बातें याद आ रही थी, उसके मौका नहीं है जो किसी वक्त में इंशाअल्लाह बताऊँगा। इस शहर में आपको कहता हूँ कि तेरे लिहाज से इतनी तो हो गई तकलीफ, तेरे लिहाज से इतनी तो हो गई तकलीफ, गुनाह हम करें मलाइक करें इस्तग़फ़ार। तेरे लिहाज से इतनी तो हो गई तकलीफ, गुनाह हम करें मलाइक करें इस्तग़फ़ार। बस बात जो काम आने